بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، سوات میں یہ 2 دن پہلے جو واقعہ رونما ہوا، یعنی ایک دن پہلے جمعے کے دن ڈسکا کے ایک پوری فیملی آپس میں رشتہ دار، ایک گھر کی فیملی، اسی طرح آپس کے جو رشتہ دار ہیں تقریباً 18 کے قریب شہید ہوئے۔ یہ ایک تکلیف دہ اور المناک واقعہ ہے۔ اس فیملی کے لیے تو واقعہ ہے ہی، یقیناً فیملی کے جتنے بھی افراد ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، چاہے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں یا دیگر رشتہ دار ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے جو وہ بھلانا بھی چاہیں تو نہیں بھلا پائیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے چند سال کے، پھر اسی طرح خواتین، بہنیں، بھائی اور دیگر رشتہ دار اچانک ہی موت کی آغوش میں چلے گئے، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ موت کا علم اللہ کو ہے، کس شخص نے کب فوت ہونا ہے اور کس جگہ بھی فوت ہونا ہے۔ یعنی جگہ بھی مخصوص نہیں ہے، کوئی شخص یہ سمجھے کہ میری موت میرے گھر پر آئے گی، میرے شہر میں آئے گی، میرے علاقے میں آئے گی، اور جب موت آئے گی تو میرے سارے رشتہ دار موجود ہوں گے، ان کے سامنے موت آئے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ فلاں بیماری میں موت آئے گی، بیماری ہو یا نہ ہو، انسان تندرست توانا بھی ہو تب بھی موت آ سکتی ہے۔ اور اللہ نے یہ باتیں قرآن کریم فرقان حمید میں واضح طور پر فرمائی ہیں۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، فرمایا لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو، موت نے آ کر کے رہنا ہے، چاہے بستر پر ہو، زمین پر چل رہے ہو، سمندر کی سیریں کر رہے ہو، پہاڑ پر ہو یا کسی جگہ بھی ہو، محفوظ جگہ پر ہو یا غیر محفوظ جگہ پر، موت نے آ کر کے رہنا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرمایا کہ جب موت آتی ہے تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، فرمایا کہ انسان کے قدم نہ آگے بڑھتے ہیں اور نہ پیچھے کو جاتے ہیں، اسی جگہ پر جہاں موت کا تعین ہو چکا ہے، اسی جگہ پر موت نے آ کر کے رہنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے، فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ اللہ ہی جانتا ہے، کسی اور کو کوئی علم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان کی موت نے کب آنا ہے۔ اور پھر یہ واقعہ جو ہے یقیناً سوچنے والا ہے کہ ڈسکا کے رہنے والے لوگ سیر کے لیے نکلتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اور پہلے ان کا منصوبہ ہے کاغان ناران جانے کا، لیکن پھر اچانک ان کا منصوبہ بن جاتا ہے سوات کی طرف جانے کا۔ تو گویا کہ موت جو ہے وہ سوات کے موقع پر سمندر میں، اور اسی حالت میں جو ہے موت نے آنا تھا، اللہ نے تقدیر میں یہی بات لکھ دی، اسی طرح جو ہے موت آئی۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اب تو ہم بچے ہیں، جوان ہیں، لمبی عمر ہے،
تو یہ کام بعد میں کر لیں گے، نمازوں کا اہتمام بھی بعد میں کر لیں گے، فلاں عمل کا اہتمام بھی بعد میں کر لیں گے، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ موت یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آئے گی۔ اب وہ 2 سال کا بچہ ہے، 1.5 سال کا ایسے کم و بیش کا، وہ بھی موت کے آغوش میں چلا گیا، اور اسی طرح جو ہے کوئی 6 سال کا بچہ ہے، کوئی 10 سال کا، اسی طرح کسی کی عمر جو ہے 30 سال ہے، کسی کی 35 سال ہے، یعنی ہر چیز واضح کر دی گئی کہ موت کے لیے کوئی وقت متعین و مقرر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جب ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمارے اپنے ایک منصوبے ہوتے ہیں کہ یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہماری جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خطرناک کام ہے۔ یعنی یہ جو سیلفیاں بنائی گئیں اور دریا کے اندر جو ہے بچے چلے گئے، خواتین پوری فیملی چلی گئی، اگر جو سب پانی جو ہے وہ کم تھا لیکن پانی بڑھ بھی سکتا ہے، اور ہر ایک اس چیز کا علم ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دفعہ 44 بھی لگایا گیا تھا، اور لوگوں تک یہ خبر ہوگی، لیکن وہی ایک ہماری اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، ہماری ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم نے خواہش کے پیچھے چلنا ہے، لوگوں کو دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم نے بھی وہی کرنا ہے، کچھ سوچنا نہیں ہے کہ ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی کی چند سانسیں عطا کی ہیں، اس کی حفاظت کریں، بڑی قیمتی جان ہے، بڑی قیمتی انسان جو ہے بڑا ہی قیمتی ہے، تو اللہ نے یہ جو قیمتی جانیں عطا فرمی ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسے اسباب کو تلاش کریں جس سے آپ کی جان، مال، عزت و آبرو جو ہے محفوظ رہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں بڑے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، ویسی بڑی ایک غلطی ہے، لیکن وہی دوسرے لوگوں کو دیکھا وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کام کرنے لگ گئے، تو ایسا نہ کیا کریں۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے کہ نہر میں جو ہے وہ چلے گئے، پانی کے اندر جو ہے چلے گئے، تو اس سے جو ہے نقصان ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ملکی ادارے ہیں جن پر جو ہے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، نتیجہ جو ہے وہ زیرو ہے، اور یہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ مخصوص خاندانوں کے لیے ہیں، جو اشرفیہ طبقہ ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی جسٹس ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، سیاستدانوں کی فیملیاں ہیں، ایم این اے ہے، ایم پی ہے، پولیس ہے، یا مخصوص ایک ادارے ہیں جن کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ ساری سہولتیں موجود ہیں، چاہے وہ ہیلی کاپٹر ہیں یا 1122 والے ہیں یا باقی ریسکو والے جتنے بھی ادارے ہیں، یہ انہی کی حفاظت کے لیے ہیں۔ عام آدمی کو تو لوگ حکمران ایسے سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، جب سے یہ ملک بنا ہے اس وقت سے، یعنی 77 سال یا 78 سال سے کم و بیش جو بھی ہو چکے ہیں، ایک طویل عرصہ ہے، لیکن کسی کو یہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ جب اس طرح کا واقع ہوتا ہے تو وقتی طور پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ادارے کا جو اہم فرد ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے کام چلتا ہے، لیکن حالات جو ہے وہ نہیں بدلتے۔ جبکہ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ سارے انسان فرمائے کہ وہ ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم تو ویسے ہی عوام کا خادم ہوتا ہے، ان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے، اس کے اوپر تو بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید وزیر اعظم ہی سب کچھ ہے، وزیر اعلیٰ ہی سب کچھ ہے، وزیر ہی سب کچھ ہے، جنرل کرنل یعنی جو عسکری ادارے ہیں بس یہی ہے، ان کے لیے سہولتیں ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ تنخواہیں ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ سارے وسائل ہیں، یا باقی جو بھی ہیں۔ عام آدمی جو ہے بس ایسے ہی اپنی مرضی سے چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ اس دنیا سے یہ سارے بھی چلے جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جبکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں اگر ان کا کتا بھی مر جائے تو سارے فکر مند ہو جاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں
جبکہ کتنی جانیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں۔ بس یہی ہوا کہ افسوس کا اظہار کیا وزیر اعظم صاحب نے بھی، صدر صاحب نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی، اور یہ ایک افسوس شروع ہو گیا، پھر دوسرا ہوگا، اس طرح کے واقعات جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ کتنا افسوس ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایک جان کا قتل، یعنی ایک جان کا اس دنیا سے چلے جانا ایسے ہی ہے گویا کہ پوری نو انسانی کا جو ہے وہ قتل ہے۔ تو چاہے جو بھی ادارے یہ کام کر رہے ہیں، جب تک اپنا عملی ثبوت نہیں دکھائیں گے تو گویا کہ وہ بھی اس قتل میں شامل ہیں، باقاعدگی سے شامل ہیں۔ حضرات گرامی، اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنی مال کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا خیال رکھیں، اور ایسے جو ہے اپنے آپ کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی جو بچے خواتین فوت ہوئے ہیں ان کے جو ورثاء لائقین ہیں، اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل عطا فرمائے، اور ورثاء یقیناً شہید ہیں، اچانک موت آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور برزخ کی زندگی ان کے لیے آرام، سکون اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔